موضوع الدرس في أحوال المعاد وذكر الخزنة على جهنم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، نہیں بنایا ہم نے جہنم پہ داروغہ مگر فرشتے. اصل بات یہ تھی کہ جو سابقہ آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب قرآن نے یہ فرمایا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے علیہا 19 تو اس پر کفار قریش نے بڑا شور مچایا کہ یہ 19 کے عدد بتانے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر پھر یہ 19 ہی فرشتے ہیں تو ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو یہ 19 فرشتے کیا بگاڑ دیں گے. حتیٰ کہ ایک قریش کا آدمی تھا، پہلوان تھا ان کا، کلدہ اس کا نام تھا. وہ بڑا قوی اور بڑا زورآور آدمی تھا. یعنی وہ ایک بڑا چمڑا منگواتا کسی گائے کا یا اونٹ کا، اس چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا، کہتا بھی اس کو کھینچو، 10 آدمی کھینچو، اس کو کھینچو اور مجھے گراؤ. تو 10 آدمی جو تھے وہ اس چمڑے کو پکڑ کے جب کھینچتے تو چمڑا تو ٹوٹ جاتا لیکن وہ نہیں گرتا. یعنی وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ جہاں کھڑا ہو گیا وہ پہاڑ کھڑا. تو اس نے قریش مکہ سے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو جب 19 فرشتے ہیں کل. کہنے لگا بھائی 17 کو تو میں کافی ہوں، اور بعض روایات میں نے کہا کہ 10 کو میں کافی ہوں، باقی کو تم 2 آدمی مل کے پکڑ لینا. یہ 19 فرشتے ہمارا کیا بگاڑیں گے. تو انہوں نے اس کو نعوذ باللہ استہزاء بنا.
اب اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھ لیں کہ قرآن پاک میں جتنی چیزوں کا عدد بیان کیا گیا ہے، پہلی بات یہ ہمارا ایمان ہے بس، کہ اللہ نے جو حکم فرما دیا ہے بس وہ برحق. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا. پہلی بات تو یہ رکھ لیں گے جب اللہ کا فرمان ہے آمنا باللہ، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمارے ذمے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ہمارے ذمے یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے احکام کی تحقیق کرتے رہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، مثلا اللہ نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے، اس کی مرضی ہے. 7 زمینیں بنائی. اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ قرآن ہے. خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اسی طرح 7 سماوات طباقا، آسمان 7 آسمان. اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں ہیں. تو اب آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. تخلیق کائنات پر جو وقت لگا ہے وہ 6 دن ہے. شان یہ ہے کہ جب چاہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو گیا. اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ طواف کعبہ کا جو طواف ہے وہ 7 چکر ہے. 8 نہیں ہو سکتے، 6 بھی نہیں ہو سکتے، 7 ہیں. 7 صفا مروہ میں دوڑنا ہے، 8 نہیں 7. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ذی الحج کے جو دن ہیں 10 ذی الحجہ، گویا کہ وہ 10 ذی الحجہ 10 دن ہیں. والفجر ولیال عشر. پھر اس کے بعد عید ہے، ایام تشریق ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اہم ملائکہ ہیں وہ 4 ہیں. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے. اللہ نے فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ، بس، اور کوئی عید نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ صیام رمضان 1 مہینہ ہے، 29 کا ہو یا 30 کا ہو. اللہ نے فرما دیا کہ صاحب نصاب پہ زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ صاحب نصاب پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے 2.5%. اگر زمین ہے تو اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا. اسی لیے ایمان والے کہیں گے سمعنا واطعنا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس اطاعت. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسجود الملائکہ بنا دیا، پھر کپڑے اتار کے جنت سے اتار، اس کی مرضی ہے. تو پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ حق ہی نہیں پہنچا. غلام کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ مالک سے کہے کہ جناب آج آپ نے مجھے
کیوں کہا کہ کھڑے رہو؟ بس مالک نے کہہ دیا کھڑے رہو. کبھی کبھی تو لطیفے بھی ہو جاتے ہیں نا. ایک آدمی تھا، وہ بادشاہ کی نظروں میں بڑا منحوس تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کل نرا مولا اینما یوجہو لا یات بخیر، جدھر بھیجو کبھی خیر کی خبر نہیں لائے گا. تو وہ بھی کوئی منحوس آدمی تھا. تو بادشاہ نے ایک دن اس کو کہا کہ دیکھو بات سنو، تم بڑے منحوس آدمی ہو، صبح صبح میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں نا تو میرا سارا دن جو ہے نا وہ پریشانی اور اضطراب میں گزرتا ہے. خبردار تم صبح نہ آیا کرو میری دربار میں. وہ تھا بھی مصاحب بادشاہ کا. میں نے کہا بس ظہر کے بعد عصر کے بعد رات کو آ جاؤ، لیکن سارا دن تو مجھے پریشانی نہ بھگتنی پڑے نا. تم اتنے منحوس ہو کہ تمہیں دیکھ کے سارا دن آدمی کی پریشانی ہو جائے. دوسرے دن بادشاہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، وہ آ گیا، السلام علیکم. بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور اس کو 100 بیض مارو، پھر شام کو میرے پاس لے آنا. وہ پکڑ کے لے گئے، انہوں نے مارا. بادشاہ کا حکم تھا. سارا دن تو وہ پڑا رہا بیت کھا کے بیچارہ. شام کو انہوں نے کہا چلو اٹھو اٹھو جلدی کرو، کپڑے چپڑے پہنو، بادشاہ کو جانا ہے. پھر بادشاہ کے پاس لے، انہوں نے کہا ٹھیک گزرا آج کا دن. اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض رہوں تو میں ایک بات بتاؤں. اس نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے منحوس آپ ہیں. بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا دیکھیں نا جی، آپ کا دن خیر سے گزرا، میرا دن جو گزرا 100 بیعت مجھے لگے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں عذاب میں آ گیا نا. منحوس تو آپ ہیں، میں کیوں منحوس ہوں؟ بادشاہ نے کہا بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے یار، چھوڑ دو اس کو، انعام شنام بھی دو، بیچارے کو بلا وجہ ہم نے مارا ہے. تو اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ عقیدے نہ رکھے کرو کہ بھئی پرندہ دائیں اڑ گیا تو ٹھیک ہے اور بائیں اڑ گیا تو غلط ہے، اور کوا بول رہا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گا. غلط خیالات، جاہلیت کے سب کچھ میرے اللہ سے ہو. اور فرمایا اگر تمہیں زیادہ وہم ہو بھی جائے تو پڑھ لو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. بس یہ دعا پڑھ لیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح دوسری دعا ہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ نے بنایا ہے بس ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں. یہ مخلوق کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کے ہر فیصلے کو سمجھ سکے. دیکھو نا آج لوگ تو آج تک علامہ اقبال کا شعر بھی نہیں سمجھ سکے. لوگ تو آج تک علامہ غالب کے دیوان کی شرحیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے شعروں کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے. لوگ آج تک جناب دیوان حماسہ پڑھاتے ہیں، متنبی پڑھاتے ہیں، امراء القیس پڑھاتے ہیں، ان اشعار کو بھی اساتذہ سمجھاتے ہیں، آدمی نہیں سمجھ سکتا. علماء نے اردو میں کتابیں لکھی ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے تحذیر الناس اردو کی کتاب ہے، آب حیات اردو میں کتاب، لوگ نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ اردو میں لکھی گئی. علماء پڑھائیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. خاص لوگ ہیں جو ان کے مزاج کو، ان کے فہم کو، ان کے علم کو سمجھنے والے ہیں.
تو اگر ہم عام انسانوں کی لکھی ہوئی باتیں ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں تو خالق تو پھر خالق ہے نا. اب کسی کو پیاس لگے ہو کہو جی پانی لاؤ، پانی آیا بسم اللہ کر کے پی لو بس. اب کہے جی نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ اس پانی کو بنایا کیسے گیا ہے. تو انشاءاللہ تمہاری تحقیق کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے تم مر جاؤ گے، پانی پہ تحقیق ختم نہیں ہوگی. اللہ نے دیا ہے، نعمت ہے، بس السلام علیکم، پینے کا حکم ہے، پی لیا. اللہ نے فرمایا یہ حلال جانور ہے، یہ حرام ہے، بس ختم ہو گئی بات. جب پیدا کرنے والے نے کہہ دیا بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اب ہم اس پہ بحثیں کریں اور اس پہ پریشان ہوں تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی آج 1400 سال گزر گئے اور اللہ کے قرآن میں پہلے آ گیا کہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، اس کا ذرہ ذرہ پلید ہے، کھال پلید، چمڑا پلید، بال پلید، گوشت پلید، نجس العین، یہ پاک ہی نہیں ہو سکتا. آج وہ کافر، آج وہ انگریز، آج وہ کفار، وہ بے دین قوتیں جو خنزیر کے گوشت کو سب سے اپنی اہم ڈش سمجھی جاتی تھی، آج وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کے اندر فلاں فلاں بیماری پیدا ہوتی ہے کھانے والے کو. یعنی وہ بات ان کو 1400 سال کے بعد سمجھ آئی ہے. مسلمان نے بھی اتنا کہا، اللہ نے کہا حرام ہے، بس حرام ہے، بات ختم. تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خام خواہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آخر اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ بھی حرام ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں جی ایڈز ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، دیوس بن جاتا ہے آدمی، اس کے اندر حس، غیرت والی حس جو ہے وہ مر جاتی ہے. اب وہ بھی بکواس کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہماری بدقسمتی یہ ہے، تاریخ اٹھا کے کبھی پڑھا کرو، کبھی دیکھا کرو، صرف ایک کنویں کے مینڈک نہ بن جاؤ. ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو چاہو جب چاہو دیکھ لو، خیر چاہو شر چاہو، رحمت چاہو عذاب چاہو. 1000 سال تک پوری دنیا میں حکمرانی صرف اسلام کی تھی، یاد رکھو. 1000 سال پوری دنیا پہ، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں نا یہ سپر پاور ہے، اس وقت اگر سپر پاور ہے صرف اسلام تھا. یہ یورپ اور جن کے پیچھے تم آج دوڑ رہے ہو، یہ جہالت کارے مذلت و جہالت میں پڑے ہوئے تھے. جیسے آج تم بچوں کو بھیجتے ہو جی امریکہ پڑھنے گیا، جی لندن گیا، جی آسٹریلیا گیا، جی کینیڈا گیا ہے. اس وقت یورپین لوگ جو تھے وہ بغداد میں اور قرطبہ میں اور غرناطہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. وہ ہم سے علوم سیکھتے تھے، وہ تو جاہل تھے. اسی لیے وہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ، اتنی جنگ عظیم کے بعد آخر یورپ ہار گیا، شکست ہو گئی، ناکام ہو گیا. مسلمانوں نے جب منجنیق میں رکھ کر لمبے لمبے بان جو تھے آگ کے پھینکے تھے، تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بلا ہم پر آ گئی. انہوں نے شکست کھانے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب علوم جو ہے مسلمانوں کے حاصل کرو. پھر انہوں نے ہمارے علوم حاصل کیے، ہماری کتابیں لے گئے، ہمارے اسلاف کی کتابیں لے گئے.
ان سے سارے علوم حاصل کرنے کے بعد وہ آج ٹیکنالوجی کی معراج پہ پہنچ گئے، اور ہم جناب کار مذلت میں پڑھ کے اب ان سے پوچھ رہے ہیں جی ہمیں سکھاؤ گے، ہمیں پڑھاؤ گے؟ جب تک ہمارے پاس علم تھا، ٹیکنالوجی تھی، ہم حاکم تھے، جب ان کے پاس آ گیا اب وہ حاکم ہے۔ یہ لڑائیاں اس طرح نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کے بندے مار ڈالو، کسی کے جلوس میں جا کے جناب دھماکہ کر دو، کیا ہو جائے گا؟ شیعہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، اگر 2-4 جلوس شیعہ کے ہیں ان میں دھماکے ہو جائیں، کیا شیعہ دنیا سے مٹ جائے گا؟ 2000 5000 10,000 20,000 50,000 شیعہ مر جائے تو کیا شیعہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو حضرت عثمان کے زمانے سے آ رہے ہیں، یہ تو اس دور سے آ رہے ہیں جب ابن سبا تھا، حسن بن سبا تھا، انہوں نے وہ سارے فرق کے باطل پیدا کیے ہیں، انہوں نے صحابہ کی جنگیں کرائی ہیں، انہوں نے قرآن کے خلاف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لکھا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، انہوں نے اصحاب ثلاثہ پر نعوذ باللہ میں کہہ نہیں سکتا، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان مسلمان ہی نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں ٹرین میں بیٹھا تھا، ایک شیعہ مولوی ہوتا تھا، مولوی وہ تھا بہرحال، دیکھو جی شیعہ ہو بریلوی ہو، اگر کوئی مولوی ہے تو مولوی ہے، عالم ہے تو عالم ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کو حق کے بجائے ضلال پہ رکھ دے، علم کا انکار تو نہیں ہے۔ بہرحال ایسے بات چل پڑی تو مجھے کہنے لگا کہ جی لمبی چوڑی بحث نہ کریں، آپ مجھے ابو بکر عمر عثمان 3 کا ایمان جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دے کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن قرآن میں ان کا نام ہو۔ آپ جو مطلق آیات ہیں ایمان والوں کی آپ کہہ دیتے ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا۔ ان 3 کا جب اتنے بڑے ہیں آپ کے اصحاب ثلاثہ، ان کے نام ہمیں قرآن سے ثابت کر دو کہ یہ مومن ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم سارے سنی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی بڑا آسان مسئلہ ہے، تم مجھے حضرت علی، حسن، حسین، امام جعفر، امام باقر کے نام قرآن سے دکھا دو، میں شیعہ ہو جاتا ہوں۔ میرا بڑا آسان مسئلہ، کوئی جھگڑا نہیں، تم مجھے دکھاؤ حضرت حسن حسین کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم مجھے دکھاؤ بی بی فاطمہ الزہرا کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم مجھے دکھاؤ جعفر صادق باقر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم مجھے دکھاؤ موسیٰ کاظم کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم مجھے دکھاؤ زین العابدین کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم مجھے دکھاؤ مہدی منتظر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، تم بھی دکھاؤ پھر ہم بھی دکھائیں گے۔ اب بات تو یہ تھی نا، وہ تو جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو نا جی قرآن میں ان کے نام نہیں ہے، جی قرآن میں تو اہل بیت کے نام بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین، تو جو مہاجرین میں آئے سب ایمان، والانصار جو انصار میں آئے سب ایمان، والذین اتبعوہم جو ان کی پیروی کرنے والے سب ایمان، اولئک ھم المؤمنون حقا، سب ایمان والے، ان میں مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، اتباع بھی آ گئے، ان میں اہل بیت بھی آ گئے، ان میں صحابہ بھی آ گئے، اور پھر خلفائے راشدین تو ان میں پہلے نمبر پہ آئے نا، سابقون سب سے پہلے، پھر پہلو میں بھی جو پہلے۔ تو اس لیے ہماری بدقسمتی یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھو کبھی یہ مسائل جو ہیں تشدد سے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹھیک ہے میرے بعض بھائی، میرے بچے بھی مجبور ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ظالموں نے ظلم بھی اتنے کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو سر درد کی بیماری ہو اور ٹھیک نہ ہوتا ہو، ابو بکر عمر کا نام لکھ کے 7 جوتے مارے اس پر تو ٹھیک ہو جائے۔ نوجوان لڑکے ہیں، ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔
کتیا کا جلوس نکالا گیا اور گلے میں پٹا لے کے ڈالا گیا عائشہ. یہ ایسے نہیں ہوا، یہ بھی اس دشمن کی چال ہے جو پیچھے بیٹھا ہے. وہ جو یہود و ہنود کا اصل آدمی ہے وہ تو پردے کے پیچھے ہے نا، وہ تیار کرتا ہے ایسی حرکتیں کرنے کے لیے. جب ہوگا جذبات مشتعل ہوں گے، لوگ لڑ پڑیں گے، وہ اپنا بیٹھے آرام سے. اور بڑا آسان حل ہے میرا عزیز، اگر کرنا چاہو تو بڑا آسان ہے. نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، آواز آئی، فرمایا کون ہے یہ لوگ؟ نہیں پتہ، پکڑ کے لے آؤ. لے آئے، فرمایا من انتم، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا واللہ لو انتم من اہل المدینہ لجلدتم، اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے برسا دیتا. مدینے کی مسجد میں کھڑے ہو کر شور کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے میرے نبی کسی آواز اونچی نہ کرو، اور تم زور زور سے باتیں کر رہے ہو. لا ترفعوا اصواتکم. جب کنٹرول کیا تو پھر کسی نے حضرت عمر کے زمانے میں کہو نا کسی کو حضور سے آواز اونچی کریں. پھر جھوٹے نبی پیدا ہوئے تو صحابہ نے پھر ٹھیک کر دیے کہ نہیں؟ مسیلمۃ الکذاب، اسود انسی، سجا، یہ سب نے نبوت کے دعوے کیے تو مار مار کے ان کے نسلیں ختم کر دی. آج بھی آسان سا حل ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ آج بھی آپ ایک قانون بنا دیں کہ بھی جو انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین کی توہین کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اور دو چار آدمی لٹکا دو سزا میں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مجھے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا، پرانی بات ہے، کہ یہ دیکھو جی حق نواز مرحوم جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے سارے پاکستان میں عذاب بنا رکھا ہے. وہ تو اپنے علاقے میں شہید ہوئے، سارے ملک میں جلوس نکالے ہوئے ہیں. آپ کی بات شاید شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، آپ مدینے سے مکہ سے آئے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. میں نے کہا جی بالکل، بڑا آسان مسئلہ ہے، 1 منٹ میں حل ہو سکتا ہے. وہ تو سارے پریشان ہو گئے، بڑے لوگ تھے نا جی، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے اقتدار والے، کرسیوں والے، بیوروکریٹ. کیوں حل؟ میں نے بالکل حل ہو سکتا ہے. کہتے میں نے کہا جی حضرت حسین کہاں شہید ہوئے تھے؟ کہتے ہیں جی کربلا میں. پھر یہاں کیوں جلوس نکالتے ہو؟ ان کو تم بند کر دو، ان کو میں بند کروا دیتا ہوں. بات ہی ختم، 2 لفظی بات ہے. یہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ مسلمان کو مارے. یہ مسلمان نہیں لڑ رہے، تمہیں یہودی لڑا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. باقاعدہ نوجوانوں کو خریدتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے کی بوریاں بھر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد تیار کرتے ہیں کہ بالکل سیدھے تم جنت میں جا رہے ہو. پتہ نہیں جہنم میں جا خودکشی کرنے دے، پتہ نہیں بندہ جنت میں کیسے چلا جاتا ہے. بھئی کافروں سے تو لڑو، مسلمانوں کو تو نہ مارو، کلمہ پڑھنے والوں کو تو نہ مارو، نماز پڑھنے والوں کو تو نہ مارو. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ عیسائی ہیں تو میری مسجد میں رہیں. 60 عیسائیوں کا وفد ہے. صحابہ نے فرمایا کہاں ٹھہرے؟ مسجد میں ٹھہراؤ. یا رسول اللہ عیسائی ہیں. فرمایا کیا ہو گیا؟ حضور پاک فرماتے صحابہ کو جو ملک فتح کرو، خبردار کسی کا مندر، کسی کا گرجا نہیں گرانا، کسی کے پادری کو کچھ نہیں کہنا، کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا. اللہ کے بندے یاد رکھو، یہ مسائل علم سے حاصل ہوں گے. ایک دفعہ محرم کے دن تھے، یاد نہیں ہے مجھے حاکم کون تھا، اس نے بہرحال ایک پابندی لگا دی کہ بھئی چونکہ شیعہ سنی آپس میں لڑتے ہیں، لہذا ان کے جو ماتمی جلوس ہے یا تعزیہ ہے جو ہے، اس میں کوئی سنی نہیں داخل ہو سکتا.
اور اس نے چوکیاں بٹھا دی کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے کہو کلمہ پڑھو، سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ وہ کہتا سنی ہوگا تو واپس جاؤ، کہتا شیعہ ہوگا تو جاؤ۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ شام کو اکیلے کھڑے تھے، قاضیہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو تم جا کے رونق بناتے ہو نا۔ اب 200 آدمی کہاں اتنا بھاری 12 من کا تعدیہ کون اٹھائے؟ صرف اتنا کہ اگر کبھی سنی نہ ہو، شیعہ جو کچھ مرضی آئے کریں، ان کا مذہب ہے۔ آج بھی تم اگر ساری دینی جماعتیں متفق ہو کے فیصلہ کر لو کہ یہ جو حادثہ کر رہے گا ہماری جماعت کا نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ پکڑ لو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ہو، ایمان ہو، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، انا للہ و انا الیہ، ایمان سے کہو کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ایسے خام خوش کھڑے ہیں، بچے ہیں، آ رہے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، بچے اڑ گئے، یتیم اڑ گئے، جوان اڑ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ ان کا گناہ کیا ہے بھائی؟ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم، بس۔ اللہ نے فرمایا آسمان 7 ہیں، 7 ہیں۔ اب ہم جناب تحقیق شروع کرتے ہیں کہ 7 تو ہیں، لیکن پہلے آسمان کے بعد 500 سال کا سفر ہے۔ کوئی گیا ہو دوسرے آسمان سے، اسے پوچھے تو صحیح کہ دوسرے آسمان کیسا ہے، صحیح ہے تو پھر حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ بھی جو رب کا حکم ہے آمنا وصدق، جو میرے پاک نبی نے فرمایا آمنا وصدقنا۔ اب حضور نے فرمایا کوئی چیز پلید ہو جائے 3 دفعہ دھو دو پاک ہو جاتی ہے، لیکن کتا اگر چاٹ لے زبان سے تو اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے رگڑیں پھر دھوئیں۔ اب حضور نے فرمایا 7 دفعہ تو 7 دفعہ۔ ہمارا تو آج لیڈر ہی جو ہوتا ہے جو کتے پالتا ہو، ان سے پیار کرتا ہو، ان کو بغل میں رکھتا ہو، چومتا ہو، ماشاءاللہ ہاتھ پھیر رہا ہے، پھر کھانے بھی کھا رہا ہے۔ نا ایمان سے کہو ایسے لوگ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جناب ہمارا کام تو اتنا تھا، ہم نے کہا بھی حضور نے فرمایا ہے بس آمنا وصدق۔ اب 1400 سال کے بعد ان کی جدید لیبارٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جرثومات ٹیسٹ کیے ہیں، کتے کے منہ میں جو جرثومہ ہے وہ بغیر مٹی کے مرتا ہی نہیں، آگ میں ڈالو نہیں مرتا۔ تو بات تو نکل آئی نا جو حضور نے فرمائی تھی، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے پھریں۔ حضور نے فرما دیا زمزم شفا ہے، آمنا بس۔ اب لیبارٹریاں ہو جی اس میں فلاں، اس کے اندر آئرن ہے، اس کے اندر فلاں ہے، اس کے اندر فلاں، ہمیں کیا ضرورت؟ ہمیں تو حضور نے فرما دیا شفا ہے، شفا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں لازم کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہوتی۔ اب دیکھو نا جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، لہا 7 ابواب۔ اب یہ بھی واضح ہے کہ الانسان یسجد علی 7 اعضاء، ہر انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 6 ہو گئے، 1 چہرہ ہو گیا، 7۔ اب چونکہ جنت رحمت ہے، رحمت زیادہ ہوتی ہے، لہذا جنت کے دروازے 8 ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ہم ان کو جنت دیں گے، اس کے بعد بھی چیزیں دیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن لازم کوئی حکمت ہے۔
اس لیے اب سمجھے علیہا 19 19 فرشتوں کی حکمت کے بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اصل میں 19 کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں 19 طبقات ہیں اور 19 قسم کے عذاب ہیں اور ہر عذاب پہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے. اللہ معاف کرے، یوں سمجھیں جیسے جیل خانہ ہے، اس کے اندر 19 بارک ہیں، ہر بارکس پہ ایک کی ڈیوٹی ہے. وہ فرماتے ہیں 19 قسم کے عذاب ہیں. بعض عذاب ایسے ہیں جن کا تعلق کھانے سے ہے، بعض عذاب ایسے ہیں جن کا تعلق ان کے پینے سے ہے، بعض عذاب ایسے ہیں جن کا تعلق ان کے پہننے سے ہے، اور بعض عذاب ایسے ہیں جن کا تعلق ان کا جہنم کے اندر جلنے سے ہے، اور بعض عذاب ایسے ہیں سعودا ان کو پہاڑ پہ چڑھانے سے ہے کہ جہنمیوں کو مار مار کے جہنم کے آگ کے پہاڑ پہ چڑھائیں گے، اور جب وہ آخر پہ پہنچے گا تو گرے گا، پھر نیچے آ جائے گا، پھر فرشتے مار مار کے نے کہا چونکہ 19 قسم کے انواع من العذاب ہے تو اس لیے فرشتے بھی 19. یہ یعنی اسرار قرآن پر ان کا ایک سوچ ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اللہ فرماتے ہیں علیہا 19 اور اس کے بعد آ گیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. یہ پڑھتے جائیں اور آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو. میرا بدنی تیرے رب کا جو لشکر ہے فرشتوں کا تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا معنی؟ یعنی حج تو 19 ہیں، ان کے ایک ایک کے نیچے کتنے فرشتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا. آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا آنی بھی چاہیے ما من موضع. آپ نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر الا وملک قائم ساجد قائد یسبح ویقدس للہ تعالی، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا عبادت میں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور سب تسبیح تحمید تقدیس بیان کر رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثلا یوں سمجھو ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنا ہے، اگر اللہ حکم دے تو 1 منٹ میں وہ لاکھوں کی جان نکال لے، لیکن کسی ایک کے روح کو ڈال نہیں سکتا. نکال سکتا ہے ڈال؟ اس کی ڈیوٹی نہیں، یہ اس کا کام ہی نہیں کہ وہ روح نکال تو سکتا ہے لیکن کسی بچے کے اندر روح ڈال دے یہ اس کا کام. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آسمانوں سے وحی لے کے انبیاء کے پاس آئے. اب یہ کام صرف جبریل کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. اسی طرح ملک الجبال ہیں، پہاڑوں پہ فرشتے ہیں، بادلوں پہ فرشتے ہیں، زمین پہ فرشتے ہیں. اسی طرح حملۃ العرش ہیں، اسی طرح حفظہ ہیں، اسی طرح کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ نے کہا وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک مقام ہے، اس سے آگے ہم تجاوز ہی نہیں کر سکتے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف 19 نہیں ہے، 19 تو گویا ان کا یعنی وہ جو اہم افسران بالا ہے، اور ان سب کا افسر جو ہے وہ داروغہ اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. وہ پکاریں گے مالک خزنہ کو، مالک جہنم کو، اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں عذاب سے چھٹائیں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ 19 جو ہیں یہ تو گویا نظام چلانے والے افسر، اور ہر ایک کے نیچے کتنا لشکر ہے اللہ اعلم. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور دوسرا یہ بھی مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. اے کفار قریش تم جو کہتے ہو کہ ہم 10 کو پکڑ لیں گے، وہ کو بندے ہیں پکڑ لو گے؟
بدبختوں وہ تو فرشتے ہیں ملائکتن، اور فرشتے میں تو اتنا طاقت ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ یہ جو 5 بستیاں ہیں نا قوم لوط کی، ان کو تخوم الارض، زمین کے جڑوں سے اٹھا کے اوپر لے آؤ. تو حضرت جبریل نے اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے. اب اللہ نے حکم دیا ان کو اوندا گرا تو گرا دیا. فرشتے میں اتنی طاقت ہے، وہ چاہے تو 5 بستیاں یعنی قوم لوط کی، علماء نے لکھا اس میں لاکھوں کی آبادی تھی، اٹھا کے لے گیا. تو اب جناب جو اس لیے اللہ نے فرمایا بدبختو اعتراض نہ کرو، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم، ہم نے 19 کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ امتحان ہو، ماننے والوں کا ایمان بڑھ جائے اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ شک اور ریب میں پڑ جائیں اور وہ مزید گمراہیوں کے غار میں گرتے چلے جائیں. ہر چیز میں ہم نے امتحان رکھا ہے کہ دیکھیں ماننے والے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا، بعض علماء نے مشکل یہ ہے نا میرے عزیز کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ بندے کا عقل حیران ہے، سمجھ نہیں. اب دیکھا ہوگا نا آپ نے سڑک کے کنارے پہ ایک مریل سا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بد عمل بد شکل، اور نیچے کارڈ بچھے ہوئے ہیں، ایک طوطا رکھا ہوا ہے، پیسے دے دو طوطا تمہاری فال نکالے گا. یعنی طوطے کو پتا ہے کہ میں نے کون سا، بھائی پرندہ ہے اس کو سکھایا ہوا ہے کوئی کارڈ تو اٹھائے گا نہیں. اس میں کون سی بلا قسمت کی بات. ہم پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جی 5 روپے میری فال نکالو، جی میری فال نکالو. اب اس سے اللہ کا اور کیا عذاب. کتنے لوگ ہیں، کتنے میرے بہنیں بیٹیاں بچیاں ہیں ایسے ایسے عاملوں کے پاس جاتی ہیں جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، 24 گھنٹے نشے میں ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، اتنی اتنی مونچھیں ہیں اور ایسے ہی مچھ ڈنڈے ملنگ رکھے ہوئے ہیں، وہ جا کے تویز دے رہی ہیں. اب اس کا کیا علاج؟ کہتے ہیں جی بزرگ جو ہیں یہ تو ماشاءاللہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کہا بھی جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے. بہرحال جنت میں تو یہ جانے کا ہے نہیں، جہنم میں پہنچا ہوا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے لوگ ہیں اخبار میں اشتہار دیتے اسم اعظم ہے، ہم نے انگوٹھی پہ اس میں لکھا ہے اتنے پیسے بھیج دو اسم اعظم لے لو. وہ جب تمہارے پاس اسم اعظم ہے بدبخت تم انگوٹھیاں بیچ رہا ہے. جب تمہارے پاس اسم اعظم ہے، اسم اعظم سے دعا مانگو، اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے گا. یہ کیا کہ تم 5 روپے لے لو، فیسیں لے رہے ہو، قوم بھیج رہی ہے. تو اس لیے علماء مجبور ہوئے کہ ان کا جواب. اب آج کل ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، ان کا 19 کے عدد پر ایمان ہے. جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے 7 کا عدد مبارک ہے، 13 کا منحوس ہے. بعض لوگ جا کے ہزاروں روپے دیتے ہیں کہ میری گاڑی کا نمبر جو ہے نا 777 کر دو، 555 کر دو، 222 کر دو، 444 کر دو. کیا وہ کہتے ہیں جی اگر یہ نمبر مل گیا نا میری گاڑی کو کبھی حادثہ ہی نہیں ہوگا. اور جب حادثے نہیں آنا ہے نا جی وہ نمبر شمبر رکھے رہتے ہیں، تو اگلی پچھلی پلیٹیں مل جاتی ہیں. پھر تو اس لیے ہمیں تو انہوں نے اپنا، اسی لیے آپ دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ مال بیچتی ہیں نا 20 روپے 19 پیسے. یہ اسی جماعت کے لوگ ہیں کہ 19 کے عدد میں برکت ہے. جب آپ نے چیزوں میں 19 کا عدد کسی طرح لے آئیں گے، 19 پیسے 19 روپے،
تو ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے 19 ورقے ہیں، 19 صفحے ہیں، ہر صفحے پہ 19 سطریں ہیں، ہر سطر میں 19 جو کلمات ہیں۔ تو علماء بھی مجبور ہوئے ان کو جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا بدبختو، اگر تمہارا 19 پر ہی عقیدہ ہے تو پھر بھی اسلام لے آؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے بعد میں جو صورتیں ہیں سب 19 ہیں، اور کاف والقرآن المجید کے اندر جو حرف کاف آیا ہے وہ 57 دفعہ ہے، اس کو بھی تقسیم کرو 3 پہ تو عدد 19 ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی ان کا رد کیا کہ اگر تمہارا 19 پہ ایمان ہے تو پھر بھی قرآن پہ ایمان لاؤ کہ اللہ نے اس کے اندر بھی وہ راز رکھ دیے۔ لیکن ظاہری بات جو ہے وہ وہی ہے کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اللہ نے اصحاب جہنم جو ہیں وہ فرشتے رکھے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا عدتهم، ان کا عدد جو ہے ہم نے ایک امتحان بنا دیا ہے کن لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، لیکن لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ اہل کتاب اور ایمان والے جو ہیں یقین کریں اور ان کا ایمان بڑھ جائے۔ فلا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور ہرگز اہل کتاب اور ایمان والے شک نہیں کرتے۔ ہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے اور کھلے کافر ہیں، وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ایسی مثالیں دینے سے بھلا اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے ہدایت دیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ سب چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دعا بھی کیجیے گا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر بیمار پہ رحم فرما دے، سب کو شفا دے، اور اس عاجز کو بھی شفا کاملہ عطا فرما دے۔ بھئی اللہ کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھنا بھی تمہیں نہیں آتا۔ محزن، محزن کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہے مؤذن۔ پھر حی علی الصلاۃ لکھنا بھی تمہیں نہیں آتا، تو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض ان پہ کرتے ہو جو صحیح کہہ رہے ہیں، تمہیں تو لکھنا ہی نہیں آتا، کہنا بھی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے احرام نہیں باندھا، جدے میں اترا تو سیدھا حرم شریف آ گیا۔ حرم شریف آنے کے بعد گاڑی پکڑی، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا، عمرہ کیا۔ ماشاءاللہ، ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے، اور دوسرا ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ آپ کو احرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ مکے میں پہنچ کے مسجد عائشہ سے باندھو۔ تو آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے، اور کسی امام کے نزدیک بھی تمہاری چھٹکارا نہیں، کیونکہ تم نے آتے ہوئے عمرہ کر لیا، مانا مقصد تیرا عمرہ تھا۔ لیکن عمرہ پاکستان سے آتے ہوئے احرام آپ نے وہیں ایئرپورٹ پہ باندھنا تھا۔ تو بہرحال ایک دم ادا کریں، اور وہ عمرہ بھی آپ کا نہیں ہوا بڑا۔ کہتے جی کہ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، اور میں نے پہلا حج کیا ہے، اور میرا حج افراد تھا۔ میں نے رمضان شریف کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حج افراد ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کسی نے وہاں سے تار ہی نکال دیا ہوگا جی وہاں سے۔
کسی نے وہ سچ نکالا ہوگا نا، حاجی صاحب مہربانی فرما کے گزرے ہوں گے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کرے آدمی، پاؤں مارا ہوگا بس وہ کیبل دور جا پڑی ہو، اچھا چلا جائے بھلا دے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے حج افراد کی، حج افراد والے کے ذمے حج کی بکری واجب نہیں ہے، آپ نے نہیں کی، ٹھیک ہے، حج پہلا ہو یا 10واں ہو۔ بیوی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے سر ننگا کر سکتی ہے، شوہر کے سامنے بھی نہیں کر سکتی تو پھر کس کے سامنے کر سکتی ہے؟ شوہر کے سامنے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کے بندے، بیوی ہے، بیوی خاوند کے سامنے کپڑا سر پہ نہیں رکھا، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی کہ ٹی وی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلم دکھا رہے ہیں کہ حضرت کعبہ شریف پہ اذان دے رہے ہیں اور قمیض بھی نہیں ہے اور ٹوپی بھی نہیں ہے۔ بہرحال نعوذ باللہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کو حضور پاک کے صحابہ کے ایکٹر مثال دی جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا امتحان کر رہے ہیں، کبھی حضرت بلال کی توہین، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین، کبھی سرکار دو جہاں کی توہین، کبھی ازواج مطہرات کی توہین۔ اصل مسلمانوں کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ غیرت مر گئی ہے یا ہے۔ اور یہ ٹی وی جس گھر میں آ گیا ہے نا، یاد رکھو اللہ کا عذاب آ گیا۔ تم نے خبریں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے، محفوظ رکھو، اپنے کمرے میں لاک کرو۔ یہ تو نہیں نا کہ ہر بچہ، ہر بیٹی، ہر کے پاس، سب کے، اب تو ٹی وی چھوڑو تو پرانی بات ہو گئی نا، اب تو سب کے پاس جو ہے جی لیپ ٹاپ موجود ہیں، آئی پیڈ موجود ہیں، اور جناب موبائل موجود ہیں، اور دنیا کا ہر گند بلا اس میں دیکھا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو ان پہ کنٹرول کرو، ورنہ حد سے نکل جائیں گے، پھر روتے رہو گے کہ ہائے جی، ہاں جی میری بچی نے لو میرج کر لی۔ لو میرج نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جب وہ ایسی فلمیں دیکھے گی تو لو میرج ہی کرے گی، بی بی فاطمہ والا نکاح تو نہیں کرے گی۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، بچی ہے، گندے کپڑے اتار، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے۔ حضرت عمر نے کتنے حج کیے تھے اللہ عالم، میں نے نہ ملاقات کی نہ پوچھا، نہ ان کو الحاج کہلوانے کا شوق تھا کہ لکھتے، یہ تو تمہارا شوق ہوتا ہے نا جی۔ ہمارے پیر نے جی 50 حج کیے، وہ تو کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں 30 حج ادا کرنا چاہتا ہوں، 300 کر لو، کیا بنا ہے جناب؟ لیکن تمہاری طاقت ہے، اللہ چاہیں گے تو کرو گے نا، اچھی نیت ہے، ثواب ملے گا۔ حرم میں صفیں سیدھی کرو، لین شین کو چھوڑو، وہ تو اسی لیے لگائی ہے کہ تم سیدھی جو نہیں کرتے ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ لائن نہیں دیکھتے، ایک لائن ادھر ہے ایک ادھر ہو تو ہم لائن وہاں نہیں، صف کا فاصلہ ہو، صفیں سیدھی ہوں، پاؤں کے پاؤں برابر ہو، کندھے کے کندھا برابر ہو، بس۔ یہ کیا ہے کہ لائن کے اوپر آگے ہوں یا پیچھے ہوں، جہاں برابر ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ صفا مروہ کے درمیان میں جو 2 لائٹیں، وہاں تیز تیز چلنا ہے، دوڑنا چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھی مسلمان تو ایک دوسرے سے سود لینا حرام ہے، لیکن اگر کافر سے لیا جائے تو جائز ہے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، تم نے سمجھا نہیں۔ کہتے جی ہندوستان کے علماء نے کہا ہے، بالکل نہیں کہا ہندوستان کے علماء۔ مسئلہ یہ ہے
کہ حربی کافر، یعنی ایک کافر وہ ہے جو ہم سے جنگ لڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حربی کافر، یا دار الحرب ہے کہ وہاں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، تو وہاں سود کا کیا معنی؟ ان کا تو سارا مال ہمارے لیے حلال ہے، سود لینے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہاں تو سود ہوتا ہی نہیں نا۔ لیکن جو دار الاسلام ہے یا دار الامن ہے، اسلام تو نہیں ہے، حکومت تو کافروں کی ہے، لیکن امن ہے، تمہارے مدارس ہیں، تمہارے مساجد ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہارے وزراء ہیں، تمہارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، تمہارے پاس عہدے ہیں، تم عید پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تو وہاں بھی سود نہیں لینا چاہیے۔ دار الحرب ہو تو پھر الگ بات، وہ تو ہے کہ حربی کے ساتھ جو ہے وہ سود کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حربی کافر کی تو ہر چیز ہماری ہے، اس کا مال مال غنیمت ہے، لیکن یہاں دار الامن ہے، کافر کی حکومت ہے لیکن امن ہے، اس لیے دار الاسلام، دار الحرب، دار الامن۔ تو دار الامن جو ہے وہاں بھی سود نہیں لینا چاہیے۔ اور ہندوستان کے بارے میں بہرحال میں نے تو فتویٰ نہیں پڑھا کہ علماء نے لکھا ہو کہ ہندوستان میں سود جائز ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، اور ہمارے مسلمان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑے باعزت طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس حکومت کا اقتدار بھی ہے، جج بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اور اس لیے بہرحال میں تو خیر مفتی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میرے علم کی تحقیق ہے وہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو سود نہیں لینا چاہیے، سود سے بچے۔ اور اب تو ان باتوں کو چھوڑیں، اب تو اسلامی بینک آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ضروری تو ہم نے سودی کاروبار کرنا ہے، ضروری تو ہم نے سیونگ اکاؤنٹ بنانے ہیں، انشورنس بنانی ہے، اب اسلامی بینکیں مزاربت ہے، مشارکت ہے، مرابحہ پہ کام کر رہے ہیں، ان میں حصہ ڈالیں، فائدہ اٹھائیں، اور الحمدللہ ان سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اب بہت سارے بینک ہیں جو بالکل عین اسلام کے، ان میں اگر کوئی کمی ہو تو دعا کریں اللہ پوری کرے، لیکن اب نئے نئے وجود میں آئے ہیں، نیا مارکیٹ میں آئے ہیں، اور یہودیوں کے سینکڑوں سالہ جو تہذیب چلی آ رہی ہے بینکنگ کی، اس سسٹم کو توڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو بچوں کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوں تو علماء کو چاہیے نظر انداز کریں، ان کی رہبری کریں، ان کو ہدایت کریں، ان کی مدد کریں، اور تاکہ یہ کامیاب ہوں اور ہم یہودی کے چکر سے نکل آئیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا شافي يا سلام اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المظلومين في كشمير وفي فلسطين وفي بورما وفي سوريا وفي كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد